دوسری چیز، حضرت حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت ہونے سے کیوں انکار کر دیا تھا؟ ان کو بیعت ہو جانا چاہیے تھا۔ عام طور پر لوگ بتاتے ہیں کہ یزید بڑا بگڑا ہوا آدمی تھا، ایسا تھا ویسا تھا، اس لیے حضرت حسین نے بیعت ہونے سے منع فرما دیا تھا، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے۔ اصل بات میں نے بڑے بڑے علماء کرام سے سنا ہے کہ حضرت حسین نے اس وجہ سے منع کیا کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بعد خلیفہ اپنے بیٹے کو بنایا۔ حضرت حسین کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اب تک خلیفہ مسلمانوں کے مشورے سے بنتے تھے، یہ حضرت امیر معاویہ نے نیا طریقہ ایجاد کر دیا۔ اب آگے حضرت حسین کو یہ ڈر تھا کہ خلافت ایسے ہی چلے گی، باپ مرا بیٹا بنا، بیٹا مرا پوتا بنا۔ حضرت حسین اس طریقے کو مناسب نہیں سمجھتے تھے، اس وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت ہونے سے انکار کر دیا کہ یہ نیا طریقہ ہے۔ اب جب حضرت حسین نے بیعت ہونے سے انکار کر دیا اور مدینۃ المنورہ کو چھوڑ کر مکۃ المکرمہ چلے گئے، ادھر جب کوفہ والوں کو پتہ لگا کہ حضرت حسین پر زیادتی ہو رہی ہے، ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے اور حضرت حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ آ گئے ہیں، تو ادھر سے کوفہ والوں نے آپ کے پاس خط لکھنا شروع کر دیا کہ آپ کوفہ آ جائیے، آپ کے والد صاحب بھی یہیں تھے، ہم لوگ آپ کی بڑی خدمت کریں گے، آپ کا پورا ساتھ دیں گے، آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، یزید کے خلاف آپ کی مدد کریں گے، لہٰذا آپ کوفہ تشریف لے آئیے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ کیا تو اکثر صحابہ کرام نے منع کیا کہ اللہ کے واسطے آپ کوفہ نہ جائیں، کیونکہ حضرت علی کو تو انہی لوگوں نے قتل کیا تھا، حضرت علی وہاں پر رہے ضرور ہیں لیکن قتل بھی تو وہیں ہوئے ہیں، اس لیے آپ اللہ کے واسطے کوفہ نہ جائیں۔ لیکن وہی بات ہے، جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے اسے کون ٹال سکتا ہے؟ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سب نے منع فرمایا، لیکن آپ نے فیصلہ فرمایا کہ پہلے میں ایک آدمی کو کوفہ بھیج دوں، وہاں کے حالات پتہ کرا لوں، اگر صحیح حالات ہوں گے تو چلا جاؤں گا۔ صحابہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ بھیج دیں کسی کو۔ چنانچہ حضرت حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ چلے گئے۔ اب جب کوفہ والوں کو پتہ لگا کہ حضرت حسین نے ان کو پتہ لگانے کے لیے، حالات کا جائزہ لینے کے لیے یہاں بھیجا ہے، تو سارے کوفہ والوں نے زبردست استقبال کیا اور بہت زیادہ آؤ بھگت کی اور قسمیں کھانے لگے کہ آپ حضرت حسین کو بلا لیجئے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ یہاں تو بہت اچھے حالات ہیں، بڑی خدمت ہو رہی ہے، ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ پر آ کر بیعت ہو رہے ہیں اور حالات بھی بہت اچھے ہیں، تو چنانچہ انہوں نے خط لکھ دیا اور لکھنے کے بعد ایک آدمی کو دے دیا کہ حضرت حسین کے پاس لے جاؤ، یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، وہ فوراً کوفہ آ جائیں۔ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفے کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے، انہوں نے کہا کہ ابو جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ میں کوفہ جا رہا ہوں۔ تو ان بچوں نے کہا کہ ابو جان ہمیں بھی ساتھ میں لیتے چلیے۔ بیچارے حضرت مسلم بن عقیل ان بچوں کو بھی ساتھ میں لے کر چلے گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، سب لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ میں ہیں، تو حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ کر روانہ کر دیا حضرت حسین کے پاس کہ آپ آ جائیں، یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں۔ ادھر خط لکھ کر انہوں نے روانہ کیا، ادھر یزید ملک شام میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب اسے پتا چلا کہ کوفہ کے اندر مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں اور سب لوگوں کو اپنے لیے بیعت کر رہے ہیں اور پھر حضرت حسین وہاں پر پہنچیں گے اور سب مل کر یہاں ہمارے خلاف حملہ کریں گے، یزید کو یہ خبر مل گئی، تو یزید نے وہاں پر اپنا ایک آدمی بھیجا کوفہ کے اندر، اس کا نام عبید اللہ بن زیاد ہے۔ یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو بھیجا اور وہ خود ملک شام میں بیٹھا ہوا ہے۔ یزید نے عبید اللہ بن زیاد سے کہا کہ تم کوفہ جاؤ، وہاں پر مسلم بن عقیل میرے خلاف لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں اور سب کو اکٹھا کر رہے ہیں، تم کسی بھی طرح مسلم بن عقیل کو روک دو۔ بس اتنا کہہ کر کے یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو بھیج دیا۔
اب کوفہ کے اندر عبیداللہ بن زیاد پہنچا اور پہنچنے کے بعد اس نے مسلم بن عقیل کو پتہ کر کے گرفتار کروایا اور گرفتار کرانے کے بعد مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو تو قتل کیا ہی، ساتھ میں ان کے 2 معصوم بچے آئے تھے انہیں بھی قتل کر دیا۔ یزید نے وہاں سے صرف یہ کہہ کر کے بھیجا تھا کہ جاؤ اور جا کر وہاں مسلم بن عقیل لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں، انہیں روک دو، لیکن روکنا تو جیل میں بند کر کے بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس ظالم نے آگے بڑھ کر کارروائی کرتے ہوئے حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے بچوں کو بھی قتل کر دیا۔ ادھر مسلم بن عقیل حضرت حسین کے پاس خط لکھ کر روانہ کر چکے ہیں کہ یہاں حالات بہت اچھے ہیں، آپ آ جائیے اور پورے گھر کے ساتھ آ جائیے۔ حضرت حسین نے جب وہ خط پڑھا تو پورے گھر کے ساتھ تیاری فرمائی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ساتھ میں ہیں، خواتین بھی ساتھ میں ہیں، دوست و احباب بھی ساتھ میں ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکۃ المکرمہ سے ایک قول کے مطابق 27 رجب کو اور ایک قول کے مطابق 8 ذی الحجہ کو روانہ ہو جاتے ہیں، حج سے ایک دن پہلے، مکے سے کوفے کے لیے۔ تمام صحابہ اس وقت بھی آ کے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے رحم فرمائیے، آپ کوفہ مت جائیے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ لیکن جو تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، چنانچہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور روانہ ہونے کے بعد ادھر مسلم بن عقیل جب قتل ہو رہے تھے تو انہوں نے ایک آدمی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ خدا کے واسطے میں حضرت حسین کو خط لکھ چکا ہوں کہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ آ جائیے، میں تو قتل ہو رہا ہوں، لیکن حضرت حسین تک یہ اطلاع پہنچا دینا کہ حالات اچھے نہیں ہیں، جہاں ہوں وہیں سے واپس ہو جائیں۔ وہ سوار بیٹھ کر روانہ ہوا اور وہ جب حضرت حسین کے قافلے سے ملا تو حضرت حسین کا قافلہ اس وقت مکہ اور کوفے کے درمیان میں آ چکا تھا۔ چنانچہ اس شخص نے حضرت حسین سے کہا کہ وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں، آپ یہیں سے واپس ہو جائیے۔ لیکن حضرت حسین نے فرمایا کہ اب میں واپس نہیں ہو سکتا، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے، میرے نانا نے اپنی زندگی میں بتایا تھا کہ حسین، میں نے اس میدان کی سرخ مٹی کو دیکھا ہے جس میدان کے اندر تیری شہادت ہوگی۔ چنانچہ حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر تمہیں واپس جانا ہو تو چلے جاؤ، لیکن میں واپس جانے والا نہیں ہوں۔ ساتھیوں نے کہا ہم ایسے نہیں ہیں کہ آپ کو آدھے راستے چھوڑ کر چلے جائیں، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ چنانچہ یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ ادھر سے عبیداللہ بن زیاد جو کوفہ کے اندر آیا ہوا تھا اس کا قافلہ آ رہا تھا۔ حضرت حسین کا قافلہ چلتے چلتے جب آخری منزل پر پہنچا، حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ پر ہم آ کر ٹھہرے ہیں؟ تو ان کے ایک ساتھی نے جواب دیا کہ حضرت اس میدان کا نام کربلا ہے، وہاں پر جا کر قیام ہوا ہے۔ ادھر کوفہ سے عبیداللہ بن زیاد کی فوج آ رہی ہے، ادھر سے پیغمبر کے نواسے کا گھرانہ جا رہا ہے، یہ پورا گھرانہ میرے نبی کا گھرانہ، معصوم گھرانہ ہے۔ چنانچہ ادھر سامنے سے لشکر آیا، چنانچہ آپس میں بات چیت شروع ہوئی، آپس میں مذاکرات ہوئے۔ چنانچہ حضرت حسین نے اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہا کہ دیکھو، 3 باتوں میں سے میں ایک بات مان سکتا ہوں۔ نمبر 1، یا تو اب ہمیں واپس مکہ جانے دو، نمبر 2، یا ہمیں ملک شام جانے دو، میں خود یزید سے جا کر بات کروں گا، نمبر 3، اگر ملک شام بھی نہیں، مکہ بھی نہیں، تو کسی تیسرے اسلامی ملک میں جانے دو۔ عبیداللہ بن زیاد کے آدمیوں نے کہا کہ زیاد کا حکم ہے کہ آپ کو تینوں میں سے کوئی آپشن نہیں دیا جائے گا، اگر آپ کو جانا ہی ہے تو پہلے عبیداللہ بن زیاد کے ہاتھ پر بیعت ہوئیے، اس کے بعد میں پھر آپ کو کہیں جانے دیا جائے گا۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ کچھ بھی ہو جائے میں عبیداللہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو سکتا۔ یزید کے پاس جانے کو تیار تھے ملک شام کہ وہاں جا کر یزید سے بات کروں گا، لیکن عبیداللہ بن زیاد کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ چنانچہ اگلے دن محرم الحرام کی 10 تاریخ آئی اور صبح کے وقت مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب مقابلہ ہو رہا ہے، حضرت حسین میدان میں ہیں،
خیمے لگے ہوئے ہیں، خواتین اس کے اندر ہیں اور میدان کے اندر مقابلہ ہو رہا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد کی پوری فوج حضرت حسین کا مقابلہ کر رہی ہے۔ ایک ایک کر کے حضرت حسین کے ساتھی، آپ کے رفقا شہید ہو رہے ہیں۔ حضرت حسین کے دو بیٹے، ایک کا نام علی اکبر اور دوسرے کا نام علی اصغر ہے، وہ دونوں بھی ساتھ میں ہیں۔ بڑے بیٹے علی اکبر نے دیکھا کہ عجیب حالات ہیں، وہ بھی خیمے سے نکل کر دشمن کے درمیان مقابلہ کرنے کے لیے چلے گئے اور پھر اللہ نے انہیں بھی شہادت عطا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت حسین کے آدمی شہید ہو رہے ہیں، ان کی لاشوں کو حضرت حسین اٹھا اٹھا کر خیموں کے قریب لے کر جا رہے ہیں۔ کتنا عجیب نظارہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت حسین جب خیمے میں آئے تو وہاں پر دیکھا کہ جو چھوٹا بچہ علی اصغر ہے اس کو پیاس کی شدت بہت ہو رہی ہے، پیاس سے پریشان ہے، تو خواتین نے انہیں گود میں دیا کہ اسے پانی پلا کر لائیے۔ حضرت حسین اس چھوٹے سے بچے کو اپنی گود میں لے کر باہر آئے اور آنے کے بعد اس بچے کے لیے پانی کا معاملہ دیکھنے لگے کہ کہیں پانی ملے، میں اسے پانی پلا دوں۔ اتنے میں دشمنوں کی نظر اس بچے پر پڑی، دشمنوں نے وہیں سے تیر ایسا مارا کہ حضرت حسین کی گود کے اندر وہ چھوٹا سا بچہ، اس کے حلق میں تیر آ کے گھس گئی۔ آپ اندازہ فرمائیں، ایک باپ کی گود میں چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ پیاس سے تڑپ رہا ہے اور اس کے حلق کے اندر پانی کی جگہ تیر لگے اور اس کے خون کے چھینٹے نکل کر حضرت حسین کے بدن پر پڑے۔ حضرت حسین اس بچے کو اسی طرح سے لے کر آئے اور خیمے کے اندر خواتین کو دے دیا۔ ابھی علی اکبر کی لاش رکھی ہوئی ہے اور پھر وہیں پر چھوٹے بیٹے کی لاش رکھی ہوئی ہے۔ ان خواتین کے عزم و حوصلے اور استقلال کو کیا کہیں گے؟ آپ ان عورتوں کے بارے میں جو اپنے گھر کے مردوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھ رہی ہیں، لیکن قربان جائیے وہ پیغمبر کے گھرانے کی خواتین پر یہ وہ عورتیں ہیں جن کے اندر اللہ نے عجیب ہمت، حوصلہ اور تاثیر رکھی تھی۔ بالآخر جب سارے ایک ایک کر کے ختم ہو گئے تو حضرت حسین نے بھی ہاتھ میں تلوار لی اور وہ بھی دشمنوں کے بیچ میں نکل گئے۔ اب کوئی کدھر سے مار رہا ہے، کوئی کدھر سے مار رہا ہے۔ جب حضرت حسین کی پوری ہمت جواب دے گئی تو حضرت حسین بھی زخمی ہو کر زمین پر بیٹھ گئے اور پھر مقابلے کی ہمت بھی نہیں رہی، اب صرف سانس چل رہی ہے۔ حضرت حسین زمین پر ہیں، اب آخری وار کون کرے؟ دشمنوں کی بھی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ پیغمبر کے نواسے کی گردن الگ کر دیں۔ پھر چاروں طرف سے کھڑے ہو کر سب نے مل کر حضرت حسین کی گردن کو الگ کیا۔ اس انداز میں حضرت حسین شہید ہو جاتے ہیں۔ وہ 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی، اللہ نے ان کو شہادت کا مقام عطا فرمایا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کے سگے نواسے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے ہیں۔ بہرحال یہ پورا گھرانہ شہید ہوا اور شہید ہونے کے بعد ان کی لاشوں کو اکٹھا کیا گیا اور اکٹھا کرنے کے بعد عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے ان کے سر اور ان کے باڈی کو ملک شام یزید کے لیے روانہ کر دیا۔ یزید کے دربار میں جب حضرت حسین کی لاش پہنچی تو یزید کی زبان سے جملہ نکلا، اللہ عبید اللہ بن زیاد کو برباد کرے، اس نے یہ کیا کر دیا؟ میں نے تو اسے صرف روکنے کے لیے کہا تھا، اس نے قتل کیوں کر دیا؟ میں نے قتل کرنے کا حکم اس کو نہیں دیا تھا، اس نے قتل کر کے کیا جرم کھڑا کر دیا؟ یہ جملہ یزید کی زبان سے نکلا۔ یہاں پر آپ غور فرمائیں، قتل حسین میں ڈائریکٹلی یزید کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ نے پورا واقعہ سنا، آپ نے غور کیا ہوگا کہ قتل حسین میں ڈائریکٹلی یزید شریک نہیں ہے۔ اصل جو حسین کا قاتل ہے اور قتل حسین کے اندر کردار ادا کیا ہے وہ عبید اللہ بن زیاد ہے، جس کو یزید نے کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پیشکش بھی کی تھی کہ میں یزید کے پاس ملک شام جا کر بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوں گا۔ یہ سارا کھیل خراب کیا ہوا عبید اللہ بن زیاد کا ہے۔ ہم لوگ بعض مرتبہ واقعے کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے سارا لعن تان اور ساری ذمہ داری کا معاملہ یزید کے سر پہ رکھ دیتے ہیں۔
ہاں یہ ضرور ہے کہ یزید کی حکومت میں ہوا ہے، یزید کی نگرانی میں ہوا ہے، یزید کی اس وقت حکومت چل رہی تھی، یہ بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن ڈائریکٹلی یزید نے حسین کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا، یہ تاریخ کے اندر نہیں ملتا ہے۔ اصل جو قاتل ثابت ہوتا ہے اس واقعے سے وہ عبید اللہ بن زیاد ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یزید کی حکومت تھی، اس نے ایسا ظالم گورنر بنا کر کے بھیجا تھا، یہ سب آپ کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مختصر واقعہ۔ وما علینا الا البلاغ۔